امت اسلام، اے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں، تم نے اپنے مردوں کے نام بھی اللہ کے نام پہ رکھ دیے۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں مولانا درگاہ کیوں جاتے ہیں؟ ہاں بچہ ڈنکے کی چوٹ پہ بولنا دیتا میں۔ پیر اللہ سائیں، مردوں کا نام تم نے اللہ کے نام پہ رکھا، یہ جرم تو ابو لہب نے نہیں کیا۔ اے اہل توحید نوجوانوں، اللہ کے لیے اپنے ماں باپ کو پیار محبت سے سمجھاؤ۔ جب وہ رشتہ داری کرنے پہ آئیں کہ ابا آپ کی ہر بات مانوں گا، لیکن اگر آپ یہ ضد کریں کہ میں کسی مشرکہ سے نکاح کر لوں، بھلے وہ میرے چچا کی بیٹی، میری پھوپھی، خالہ، ماموں کی بیٹی کیوں نہ ہو، ابا جان میں آپ کی یہ بات نہیں مان سکتا، اور آپ کا یہ نہ ماننا اس وقت والدین کی نافرمانی نہیں ہے۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ کل ہی مجھے ایک بھائی نے ایک قبر پہ بنے ہوئے عبادت خانے اللہ کی قسم اپنی آنکھوں سے دیکھا، انہوں نے اپنے پیر کا نام لکھا ہوا ہے، پیر اللہ سائیں۔ پڑھنے والے مسلمانوں، تم نے اپنے مردوں کے نام بھی اللہ کے نام پہ رکھ دیے۔ یہ شرک کا طوفان کہاں بریک لگائے گا؟ ارے کوئی ہے امت میں نوجوان جو شرک کے اس طوفان کے سامنے اپنے سینے کو تان کے کھڑا ہو اور یہ اعلان کرے جب تک زندہ رہوں گا توحید کی دعوت دیتا رہوں گا، شرک سے روکتا رہوں گا؟ کوئی ہے ایسا جس کی جیب اللہ نے بھری ہو، اللہ نے مال دیا ہو، اور وہ اپنے اللہ سے عہد کرے ہمارے ان جملوں کو سن کے کہ اللہ تو نے مال دیا ہے تیری توحید کی دعوت کے لیے، میں اپنے مال کو، اپنی جان کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی زندگی کو، اپنی سانسوں کو تجھے بیچتا ہوں، تیری جنت کے لیے سودا کرتا ہوں۔ اللہ جو کچھ ہمارے پاس ہے سب کچھ قبول کر کے اپنی جنت عطا فرما دے۔ ہمارا مال خرچ ہو تو تیرے لیے، ہماری جانیں صرف ہو تو تیرے لیے، ہماری سانسیں صرف ہو تو تیرے لیے، ہمارا لہو اس زمین پہ گرے تو تیرے لیے۔ اتنا شرک! پیر اللہ سائیں، مردوں کا نام تم نے اللہ کے نام پہ رکھا، یہ جرم تو ابو لہب نے نہیں کیا، مشرکین مکہ نے نہیں کیا، جو آج اسلام کے نام پہ ہو رہا ہے۔ ان قبروں کے لیے نظر و نیاز کرتا ہو، کیا ایسے شخص کے پیچھے نماز جائز ہے؟ تو سماحت الشیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے، ان کی قبر کو اپنے فضل و کرم سے جنت کا باغ بنا دے۔ وہ جواب میں فرماتے ہیں ایسے شخص کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، اور یہ شیخ کا فتویٰ 9336 نمبر فتویٰ ہے۔ شیخ سے ایک اور فتویٰ مانگا گیا، سوال کیا گیا کہ جو امام یہ عقیدہ رکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، آپ ہر وقت ہر جگہ پہ حاضر و ناظر ہیں، موجود ہیں، قبر والوں سے حاضر روائی کی درخواست کرے، قبر پہ گنبد بنائے، چراغ جلائے، چراغاں کرے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یا محمد کے نعرے لگائے۔ یہ نعرے لگانے والوں کا عقیدہ ہوتا ہے کہ نبی زندہ ہیں، حاضر ناظر ہیں، موجود ہیں، مدد کرتے ہیں۔ یہ نعرے لگائے، رفع الیدین اور بلند آواز سے آمین کہنے والوں سے ناراض ہو اور انہیں وہابی کے القابات سے نوازے، وضو اور اذان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پڑھنے کی بجائے انگوٹھے چومے، ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ تو سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایسے عقائد کے حاملین شخص کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں، اور اگر کوئی نمازی
ان کے قائد کو جانتے ہوئے بھی ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے، صحیح نہیں ہے. اسے لازم ہے اپنی نماز کو لوٹائے، کیونکہ سوال میں بیان کردہ اکثر عقیدے کفریہ اور شرکیہ اور بدعیہ ہیں اور اس توحید کے خلاف ہیں جسے دے کر اللہ نے انبیاء کی جماعت کو بھیجا اور اللہ نے جس توحید کو اپنی کتابوں میں نازل فرمایا. اہل بدعت اور اہل شرک کے سلام کا جواب دینا جائز نہیں. امام اہل سنت احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان سے کسی نے پوچھا میرا پڑوسی رافضی ہے، کیا میں اسے سلام کہہ سکتا ہوں؟ فرمایا نہیں، اسے سلام کہنا جائز نہیں. اگر وہ سلام کرے اس کا جواب دینا بھی جائز نہیں. جو اللہ کے کلام کو سچی کتاب نہ مانے، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو اہل ایمان نہ مانے، اس کے لیے کوئی عزت اور حق نہیں ہے اسے سلام کیا جائے یا اس کے سلام کا جواب دیا جائے. اسی طرح اہل شرک کے ساتھ، اہل بدعت کے ساتھ، اہل کفر کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں. مالک کا فرمان سنیے، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ. مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ اہل ایمان بن جائیں، مواحدہ بن جائیں، شرک سے توبہ طائب ہو جائے. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. آزاد مشرکہ سے غلام لونڈی مومنہ عورت زیادہ اچھی ہے، بھلے تمہیں وہ آزاد مشرکہ اچھی لگتی ہو. اے اہل توحید نوجوانوں، اللہ کے لیے اپنے ماں باپ کو پیار محبت سے سمجھاؤ. جب وہ رشتہ داری کرنے پہ آئیں کہ ابا آپ کی ہر بات مانوں گا، لیکن اگر آپ یہ ضد کریں کہ میں کسی مشرکہ سے نکاح کر لوں، بھلے وہ میرے چچا کی بیٹی، میری پھوپھی، خالہ، ماموں کی بیٹی کیوں نہ ہو، ابا جان میں آپ کی یہ بات نہیں مان سکتا. اور آپ کا یہ نہ ماننا اس وقت والدین کی نافرمانی نہیں ہے. شادی صرف عورت مرد کا معاملہ نہیں ہے، نسل کا معاملہ ہے، اولاد کی تربیت کا معاملہ ہے. ماں اگر مشرکہ رہے گی تو اولاد تو برباد ہو جائے گی. کسی مشرکہ سے نکاح نہ کرو، ڈٹ جاؤ. شرط ایک لگاؤ، خان مل جائے ٹھیک، سید مل جائے ٹھیک، نہیں ملتا ہمارے مخالف ذات کیوں نہ ہو مل جائے، لیکن میں جب بھی کروں گا مومنہ سے کروں گا. مسلمان بہن تجھے حق دیا ہے اللہ نے، تیری رضامندی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. اپنے والدین کے سامنے ایمان کی چٹان بن کے اڑ جا کہ ابو جان آپ کے گھر میں بھائی کے دہلیز پہ کماری بیٹھے بیٹھے مرنا منظور ہے، کسی مشرک کے نکاح میں جانا منظور نہیں ہے. کیوں؟ قرآن منع کر رہا ہے. کسی مولوی ملا کے ڈائلاگ نہیں ہے، شیخ و حضرت کی بات نہیں ہے. قرآن منع کرتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو. اور اسی طرح مردوں کے لیے حکم ہے وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، مشرک مردوں سے بھی نکاح نہ کرو حَتَّى يُؤْمِنُوا، یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. مومن مرد نہ آزاد ملے، کسی غلام مومن سے کر لو، آزاد مشرک سے نہ کرنا. وجہ کیوں نہ کیا جائے؟ قرآن حکیم کی آیت کو سامنے رکھیں. اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون. یہ تو نار کی طرف بلانے والے ہیں، یہ جہنم کی طرف بلانے والے ہیں. اللہ اپنی رحمت، مغفرت اور جنت کی طرف بلانے والا ہے اور اپنی نشانیوں کو کھول کھول کے بیان کر رہا ہے تاکہ نصیحت پکڑنے والے نصیحت پکڑ لیں. اس آیت کی تفسیر میں سعودی عرب کے کبار علماء کی لجنہ دائمہ وہ فرماتی ہے کہ آیت مبارکہ میں جس شرک کا ذکر ہے اس میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جو اللہ مالک کے علاوہ کسی جن یا فوت شدہ انسان یا دور دراز مقام پہ موجود شخصیت سے فریاد کرتے ہیں، جو غیر قرآنی تعویذ، جن تعویذوں میں یا علی یا حسن یا فاطمہ یا حسین یا جبرائیل یا میکائیل 1 2 4 5 7 گنتیاں، غیر قرآنی تعویذ جو لکھے ہوئے، جو شرک ہی شرک ہے، جو ان تعویذوں کو پہنتا ہے، امید رکھتا ہے، اس سے شفا کا بھروسہ رکھتا ہے، شفا کی امیدیں رکھتا ہے، بیماریاں ٹلنے کی امیدیں رکھتا ہے، اس میں غلو کرتا ہے. اسی طرح اس آیت میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جن میں بت پرستوں والے طور طریقے پائے جائیں،
جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، ان کے لیے نظر مانتے تھے، ان کے لیے جانور ذبح کرتے تھے، دوسری قربانیوں کے ذریعے ان کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے، ان سے گڑ گڑا کر آ کر رو رو کر مانگتے تھے۔